अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये कानूनी मामलात में है, कुछ मालूमात देना चाह रहा हूँ। हमने एक दफ़ा सुनी हुई है, दफ़ा 302 पाकिस्तान की ताज़ीर के मुताबिक। दफ़ा 302 जो है वो होता है कत्ल, लेकिन कत्ल की काफ़ी सारी इकसाम हैं। आज हम जो चार मेन इकसाम हैं उनको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में 90% जो कत्ल के मुकदमे हैं वो गलत दर्ज होते हैं, उनकी स्टेटमेंट गलत होती है। 302 का मतलब होता है कत्ल अम्द। अम्द का मतलब ये होता है कि इरादतन नीयत के साथ करना। अब इसकी मिसाल मैं लेता हूँ कि हम एक बंदा जो है वो दुकान पे जाता है, किसी भी दुकान पे गया है, कोई चिकन शॉप थी या कोई और थी, वहाँ पर कोई लेन देन पर तलख कलामी हो गई, तो वो जो दुकानदार है वो उसको मार देता है या वो जो गाहक है उस दुकानदार को मार देता है, तो ये 302 नहीं लगती। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में लगाई जाती है, क्योंकि वो घर से चिकन लेने के लिए गया था और जो चिकन बेचने वाला है वो सुबह से चिकन बेचने के लिए बैठा हुआ था। आपस में तू तकार हुई और वहाँ पर मामला बढ़ गया और कोई बंदा उसमें मर्डर हो गया, तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि उन दोनों में से किसी का इरादा था। लेकिन हमारा जो कानून है या उसका जो पुलिस का निज़ाम है या जो हम लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं अगर किसी से गलती से कोई काम हो गया तो हम सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। वहाँ पर वे बयान बनाए जाते हैं। इसी तरह कोई बंदा, जिस तरह गाँव देहात में लड़ाई होती है कि वो पानी लगाने पे या कोई चारा, कोई फसलें, कोई ज़मीन, उसका कोई होता है कि वो बंदा पानी लगाने गया और अगले बंदे से बहस मुबैसा हो गई, तो वो कोई कस्सी कुदाल उसके सर में मारी या उसने मारी, तो वहाँ पे बंदा मर गया, तो ये भी कत्ल जो है नहीं बनता। अब इसमें ये कत्ल तो ये है, लेकिन इरादतन वाला कत्ल आमद नहीं है, लेकिन इसको कत्ल आमद बनाया जाता है कि वो जी फलां का हमारा रंजिश चल रही थी, हमारा कोई इस तरह का। आपने देखा होगा कि कत्ल की जो भी FIR होती है वहाँ पर लिखा होता है वजह अनाद ये है कि हमारा 2 महीने पहले जो एक कोई इस तरह बहस मुबासा हुआ था, कोई तलख कलामी हुई थी, वो रंज उसके जहन में था। तो फिर जो गवाह है, मौके पे कोई भी नहीं होता, अगर गवाह हो तो बंदा मरता ही नहीं है, बचा हो जाता है। अब वो जो गवाह बनाए जाते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं, तोते रटाए जाते हैं। वो गवाह फिर ये कहते हैं कि वो चूंकि वो रंज चल रहा था, उसने कहा कि इसने चूंकि वो फलां दिन हमारी इंसल्ट की थी, आज इसको जिंदा नहीं छोड़ना। ये अल्फाज कहलवाए जाते हैं मुद्दई से, जो कि गलत है। चलते हैं 302 कत्ल आमद है, और ये मैंने इसकी वजह बता दी है। वजह यही है कि मारने वाले की नीयत हो, इरादा हो, तो फिर इसमें सजा जो सजा मौत है, उम्र कैद है या दियत है। दियत की रकम भी दी जा सकती है, खून बहा जिसको बोलते हैं, ये शरीयत इसकी इजाज़त देती है। अगली आती है दफ़ा 315। इसको बोलते हैं कत्ल शब आमद। कत्ल शब आमद यानी कि बंदे का इरादा नहीं था कत्ल करने का, लेकिन बस वो उससे हो गया। अब इसकी मिसाल ये है कि क्योंकि कानून में बहुत ज़्यादा इसकी जो तारीफ़ें हैं वो लिखी हुई हैं, आम बंदे की समझ में नहीं आती। मैं भी कोई वकील नहीं हूँ, जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, और ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे जो केस होता है उसके सारे जो वाक़यात होते हैं, शहादतें होती हैं, उस पर सारा जो बाद में डिसीजन होता है। इसका मतलब ये होता है कि बंदे को मारना है। अब एक बंदे ने सर में उसको खंजर मारा या कोई डंडा मारा, वाइटल पार्ट जो बॉडी के होते हैं, सर है, आंखें हैं, मुंह है, छाती है, नाजुक अज़ा है, यहाँ पर कोई बंदा मारता है किसी को कोई चीज़, तो उसका मतलब होता है इसको जान का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यानी मारने की कोशिश कर रहा है। अब जिस तरह आपका पाँव है, हाथ है, यहाँ पर अगर कोई बंदा डंडा सोटा मारता है तो वो कत्ल का इरादा उससे यानी कि वाज़े नहीं होता, तो कानून इसको थोड़ी सी रियायत देता है इसमें कि अब इसमें कत्ल शब आमद की हम तारीफ कर रहे हैं। कत्ल शब आमद ये होता है कि एक बंदे ने किसी को मुक्का मारा, वो मुक्का बाई चांस उसकी किसी ऐसी जगह पे लग गया कि वो बंदा जो है उस मुक्के की वजह से मर गया, या एक बंदे ने किसी की टांग पे कोई डंडा वगैरह मार दिया, तो वो टांग जो है उसकी या कोई ऐसा तेज धार आला मार दिया कि खून इतना बह गया कि उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो अब टांग पे मारना जो होता है उसका मतलब ये थोड़ी तक बंदे को जान से मारना है, या किसी जगह पे
یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بندے کو کوئی تھوڑا بہت زد و کوب کیا تو اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ اس کی وجہ سے مر گیا، تو یہاں پہ بھی قانون تھوڑی سی رعایت دیتا ہے، اس کی سزا جو 25 سال ہے یا دیت بھی دی جا سکتی ہے۔ آگے آتی 318 تے پہ 318 یہ ہوتی قتل خطا۔ قتل خطا کیا ہوتا ہے؟ غلطی سے قتل ہو جانا۔ مثال کے طور پر 2 مزدور ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ایک بندے نے وہ بیلچا جو تھا یا کوئی ہتھوڑا تھا، اس نے وہ پتھر پہ مارنا تھا، تو وہ پتھر پہ نہیں لگا، وہ تھوڑا اس کے ہاتھ سے نکل گیا، تو اگلا جو بندہ بیٹھا اس کے سر میں لگا، وہ بندہ موقع پہ مر گیا، غلطی سے بندہ مر گیا۔ اس کی قانون جو ہے ایک اور مثال دیتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہیں پہ کسی جانور کا شکار کر رہا ہے، اس نے فائر مارا جانور کو لگا یا نہیں لگا، آگے کوئی بندہ جو تھا کھڑا تھا یا اچانک آ گیا تو اس کو فائر لگ گیا، وہ بھی غلطی سے فائر لگ گیا، تو اس لیے 318 لگتی ہے۔ اس میں بھی جو سزا ہے وہ کم ہے اور دیت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ آگے آتا ہے 321 تے پہ قتل بالسبب، صرف اس میں دیت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دیت نہیں دیتا، عدالت کا یہ کام ہے، عدالت یہ اس پہ فیصلہ کرے گی، اگر کوئی دیت نہیں دیتا، نہیں دے سکتا، تو عدالت اس کو قید بھی کر سکتی ہے۔ قتل بالسبب کیا ہے کہ آپ کے کسی عمل کی وجہ سے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ کسی بندے کی موت ہو جائے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں کہ ایک بندہ کہیں زمین پہ جا رہا ہے، مطلب روڈ پہ جا رہا ہے، گلی میں کوئی کام ہو رہا ہے، اوپر سے کوئی مزدور کھڑا ہے، تو وہ اینٹ جو تھی وہ لگا رہا تھا یا توڑ رہا تھا، وہ اینٹ اس کے ہاتھ سے نکلی اور نیچے جا کر اس کے سر میں لگ گئی، بندہ مر گیا۔ یا دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی گیس کا کنیکشن لینا ہے، کوئی پانی کا کنواں نکالنا ہے، یا کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ گلی میں آپ نے کھڈا نکال دیا، اب ایک بندہ تھا وہ بائک پہ آیا، اتنا زور سے وہ لگا اس کھڈے میں کہ وہ گرا، دیوار میں لگا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، یہ قتل بالسبب کہلاتا ہے، اور اس کو جو ہے قانون جو ہے اس میں بھی رعایت دیتا ہے، 321 تے پہ لگے گی۔ ایک اور میں بات بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان میں 90% جو قتل کے کیس ہیں وہ غلط، ان کی ڈیفینیشن یا ان کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ غلط لکھی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اور کوئی بندہ وہاں پہ مر جاتا ہے، اس پہ جو ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے قانون کو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، قانون میں ہم اس میں چینجنگ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو مجرم ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سزا ملے، کیونکہ ہم اللہ کے فیصلے جو ہیں ان پر بھی عمل درآمد نہیں کرتے۔ اب یہ بات لکھی بڑی بات ہے کہ شادی بیاہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بہت گندی رسمیں، خاص طور پر یہ ہوائی فائرنگ والی۔ اب ہوائی فائرنگ جو ہوتی ہے شادی میں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سارے اس جو شادی جس کی ہو رہی ہوتی ہے اس کے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ یہاں سے ایک بندہ فائر کر رہا ہے، وہ غلطی سے کوئی عورت کھڑی تھی، کوئی بچہ کھڑا تھا روڈ پہ یا کسی چھت پہ، اس کو وہ فائر لگ گیا تو وہ مر گیا۔ پھر ہم وہاں سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ تیار کرتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو زیادہ سے زیادہ سزا ملے۔ ہم یہ کہتے ہیں اب جو بندہ XYZ جو بھی بچہ تھا، عورت تھی، بندہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کے جو لواحقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ فلاں فلاں کی شادی تھی اور فلاں فلاں لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، وہ اسلحے کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اس بندے نے اس دن ہمارے ساتھ ایسا کیا، یعنی ایسا ہے کہ وقوع بنایا رہتا ہے یا ایٹ دی اسپاٹ بنا لیا رہتا ہے کہ ہمارے جو دادا جان تھے، چاچا جان یا ماموں جان یا جو مدعی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ بچوں یہ فائرنگ نہ کرو، یہ غلط کام ہے، یہ فلاں فلاں، تو فلاں فلاں طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو مزہ چکھا دو، اور انہوں نے اس کو فائر مار دیا، میرے چچا کو، میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو یا کوئی بھی۔ یہ وقوع ہم غلط بناتے ہیں۔ ہوائی فائرنگ بذات خود ایک جرم ہے، تو اس کی سزا ہے، اور پلس قتل خطا کی سزا ہوتی ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کی بچت ہو جاتی ہے، یہ کم سزا ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر کم سزا بھی ہے نا، قانون میں سزا ہونی چاہیے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سسٹم اتنا پیچیدہ ہے کہ کسی بندے کا جس کا کوئی مر جاتا ہے وہ انصاف لینے کے لیے رل جاتا ہے، ہمارا سسٹم بہت خراب ہے۔ تو اس لیے میں بتا رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے خود بنائی، قانون کو اپنے ہاتھ میں یا اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے، جو کہ غلط ہے، اور میں نے بتایا کہ بہت کم ہے، یعنی ایسے واقعہ تو ہو رہے ہیں۔ پچھلے دن کسی شادی حال میں وہ گئے ہیں لوگ، تو انہوں نے اس کے دلہے کو یا اس کے رشتہ داروں کو، کچھ لوگوں کو مار دیا ہے، تو
تو وہ تو ظاہر ہے ان کا ارادہ تھا، ارادہ سے آئے اور وہ وہاں سے مار دیا۔ اور جو ہوائی فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے جس میں کوئی بندہ کسی کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا، جس طرح یہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اتفاقیہ جو پسٹل ہوتا ہے، گھر میں کوئی بندہ بیٹھا ہے یا کوئی دوست یار بیٹھے ہیں، کئی ٹک ٹاکر ایسے ہوئے ہیں کہ ویڈیو بناتے ہوئے فائر لگ گیا ہے، یعنی اکثر مقصد تو ان کا ویڈیو بنانا تھا یا وہ فائر انہوں نے کرنا تھا، ان کی بے احتیاطی ہو سکتی ہے، ان کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے چیز کو احتیاط سے استعمال نہیں کیا، سیفٹی پریکاشن نہیں لیے، تو غلطی سے وہ بندہ مر گیا۔ وہ 302 نہیں بنتی، لیکن ہم بناتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ وکیلوں سے مشورہ کرتے ہیں، پولیس والوں سے کرتے ہیں، کوئی لین دین کرتے ہیں، اور پھر ہم ایک سٹیٹمنٹ ایسی تیار کرتے ہیں تاکہ اگلا بندہ بچ نہ سکے۔ یہ شرعاً غلط ہے، کسی بھی معاملے میں جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنا بالکل غلط ہے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔